السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو آج کی یہ مبارک رات عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شب قدر کے بارے میں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب میں یہ وضاحت کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو خاص نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کا احسان ہے کہ جس پروردگار عالم نے 21، 23، 25، 27 ان 4 راتوں میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج آخری شب قدر ہے، 29ویں شب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس مبارک رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً جتنا اس وقت میں دنیا کے ہر مسلمان کو عید الفطر کی نماز میں شرکت کرنے کا شوق ہے، اس سے زیادہ رمضان شریف کے جانے کا غم بھی ہے۔ 1 سال مسلسل ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں، تب جا کے یہ مبارک دن ہم سب کو نصیب ہوتے ہیں، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، جس مبارک مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، کہ جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری اور افطار کے وقت میں دعاؤں کی مقبولیت کا مژدہ سنایا گیا۔ ایمان والا ان مبارک راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ کہ جس کے بارے میں دنیا کا ہر مسلمان پوری سال منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، آج عالم یہ ہے کہ ایک طرف عید الفطر کی خوشی بھی ہے۔ عید الفطر کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے ہمیں جو اس مبارک مہینے میں نعمتیں عطا فرمائی۔ نعمت سے مراد سحری کے کھانے نہیں ہیں، نعمت سے مراد افطار میں لذیذ چیزیں نہیں ہیں کہ رمضان شریف میں ہمیں کھانے اور پینے کو بہت ساری نعمتیں میسر ہوئیں تو وہ صرف نعمتیں ہیں، بلکہ بالخصوص مراد یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو پوری سال میں ہمیں کبھی میسر نہیں آتی ہیں، جیسے 20 رکعت تراویح میں قرآن مقدس پڑھنا اور سننا۔ آپ دیکھیے یہ بہت عظیم نعمت ہے، قرآن عظیم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد افطار کی برکتیں، سحری کی برکتیں، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ نے رمضان میں عطا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں، ساری برکتیں
सारे औकात, दुआओं की मकबूलियत का वक्त, ये सारा रमज़ान के महीने में है। तो इन सारी नेमतों के मिलने पर हम ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये नेमतें अता फरमाई। इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमाया है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि ऐ लोगो अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं उन नेमतों को ज्यादा कर दूंगा, उन नेमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो एक तरफ हमें रमजान शरीफ के गुजरने का गम भी है और दूसरी तरफ ईद उल फित्र के आने की खुशी भी है। और ऐसी कशमकश में एक इंसान इस वक्त में, एक मुसलमान ईमान वाला जिंदगी गुजार रहा है कि एक तरफ ईद की खुशियां और एक तरफ रमजान मुबारक का गम है। लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हमें वो रमज़ान फिर दोबारा नसीब होगा कि जिस तरह रमज़ान हम अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा से मनाते हुए चले आए हैं। इंशाअल्लाह आने वाली साल में ईद उल फित्र की नमाज भी हमें और आपको उसी अंदाज में इंशाअल्लाह मैसर आएगी। ये रात जिस रात में हम और आप इबादत कर रहे हैं, ये 29वीं शब कद्र है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताक रातों में तलाश करो, कन्फर्म नहीं फरमाया, लिहाजा इसलिए हम 5 रातों में जाकर इबादत करते हैं और ये आखिरी रात है। हो सकता है कि जो रात हमने गुजारी है उनमें से कोई रात, उन रातों में से कोई रात ऐसी ना हो जो शब कद्र हो, बल्कि हो सकता है कि आज की रात शब कद्र हो। ये सिर्फ अल्लाह जानता है, ये अल्लाह का महबूब जानता है। ईमान वालों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए, दीवानों के लिए, आशिकों के लिए हुक्म यह है कि वो अपने महबूब के हुक्म पर अमल करते हुए नजर आए। और महबूब का हुक्म यह है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है कि शब कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यानी अगर एक रात शब कद्र होती तो मेरे नबी फरमा देते फला रात शब कद्र है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलाश करो, 10 दिनों में तलाश करो। तो लिहाजा हम और आप तलाश करते हैं और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें आखिरी शब कद्र 29वीं शब अता फरमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको इस मुबारक रात की बरकतों से माला माल फरमाए। आज का हमारा मौजू है इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। यकीनन मेरे इस जुमले ने आपके जहन में ये वजाहत कर दी होगी कि हमारा मकसद क्या है, आज का हमारा मौजू क्या है, उसकी गरज क्या है, उसकी मंशा क्या है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मतलब यह है कि जब एक कौम में इख्तिलाफ हो जाए तो उस कौम की मौत है। एक घर में आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो उस घर की मौत है। एक फैमिली में इख्तिलाफ हो जाए तो वो फैमिली की मौत है। बीवी और शौहर में इख्तिलाफ हो जाए तो उन दोनों के रिश्ते की मौत है। माँ और बेटी में इख्तिलाफ हो जाए तो उन दोनों के रिश्ते की मौत है। भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाए तो उनके रिश्ते की मौत है। क्या मतलब, इख्तिलाफ मौत है और इत्तेहाद जिंदगी है। इत्तेहाद जिंदगी है यानी भुलाकर, गलतियों को भुलाकर, शिकवों को भुलाकर, गमों को भुलाकर, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके अगर हम किसी मुसलमान को, अपने भाई को, दोस्त को, अजीज व अकारिब को गले से लगा लेते हैं, इख्तिलाफ को खत्म करके मुत्तहिद बन जाते हैं, तो ये जिंदगी की अलामत है। वो कौमें जिंदा रहती हैं जो इख्तिलाफ से दूर रहती हैं। उन कौमों का नाम बाकी रहता है जो इख्तिलाफ से दूर रहती हैं। उन कौमों का अलम बाकी रहता है जो इख्तिलाफ से दूर रहती हैं। उन कौमों का नाम और उनका काम सुनहरे हरफों से तारीख के अंदर लिखा जाता है जो इख्तिलाफ से दूर रहती हैं, मुत्तहिद रहती हैं, मुनज़्ज़म रहती हैं। इत्तेहाद हमारी ताकत है, इत्तेहाद ये हमारी पहचान है, इत्तेहाद ये हमारी अलामत है, इत्तेहाद जिंदगी की अलामत है, इत्तेहाद कामयाबी की अलामत है, इत्तेहाद इज्जतदार होने की अलामत है, इत्तेहाद मोहब्बत की अलामत है। इत्तेहाद जिंदगी के अंदर तमाम तरक्कियों को अपने पैरों के नीचे रखने की अलामत है। इंसान जब मुत्तहिद होता है तो जमाने का निज़ाम उससे डरता है, दुनिया में मुखालफत करने वाले उससे दूर नजर आते हैं। लेकिन आज आलम यह है कि हर कोने पे इख्तिलाफ है, हर घर में इख्तिलाफ है, सोसाइटी में इख्तिलाफ है, ज़ात और बिरादरी में इख्तिलाफ है। और इसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर आलम यह है कि आज हर जगह हमें जलील और रुस्वा किया जा रहा है, हर जगह हमें सताया जा रहा है, हर जगह हमें परेशान किया जा रहा है, हर जगह हम बेइज्जत होते हुए नजर आ रहे हैं।
किसी ने यही तो कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। इत्तेहाद जिंदगी है। इत्तेहाद किसी एक कलाम का नाम नहीं है, इत्तेहाद एक जुमले का नाम नहीं है, इत्तेहाद एक बात का नाम नहीं है, इत्तेहाद सिर्फ एक नजरिए का नाम नहीं है। इत्तेहाद का मामला यह है कि अल्लाह ने कुरान अजीम में इत्तेहाद का हुक्म भी दिया है और उसके फवाइद भी अल्लाह ने शुमार फरमाए। अल्लाह कुरान अजीम में फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आप गौर कीजिए, अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी को थामने का मतलब क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जब कुरान अजीम की इस आयत की तफसीर फरमाई तो उन्होंने कहा इससे मुराद जमाअत है, यानी तुम किसी एक जमात से, एक गिरोह से अलग ना हो, बल्कि लोगों का साथ पकड़ लो। जिधर ज्यादती हो, जिधर ज्यादा लोग हो, जिधर अक्सरियत हो, तुम्हारी कामयाबी के लिए यही अलामत और जमानत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, तफरकाबाजी मत करो, जुदा मत हो, आपस में इख्तिलाफ मत करो, फितने पैदा मत करो, मुखालिफत मत करो, माहौल को फसाद में तब्दील करने की कोशिश मत करो। वला तफर्रकू, जुदा मत हो, इख्तिलाफ पैदा मत करो, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि तुम अल्लाह के बहुत मुकर्रब बंदे हो। इख्तिलाफ करोगे तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। तुम्हारा आपसी इख्तिलाफ तुम्हें दुनिया के पर्दे पर कमजोर कर देगा। तुम्हारा आपसी इख्तिलाफ तुम्हें दुनिया के नक्शे पर बेनामो निशान कर देगा। तुम्हारा थोड़ा सा इख्तिलाफ, अपने घर का इख्तिलाफ, कौम का इख्तिलाफ, जात का इख्तिलाफ, बिरादरी का इख्तिलाफ दुनिया के नक्शे पर तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा और तुम्हारा नाम लेने वाला भी इस दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। इत्तेहाद जिंदगी की अलामत है। मुत्तहिद बन जाओ, मुनज़्ज़म बन जाओ, ये गिले शिकवे मिटा दो, आपसी इख्तिलाफ को मिटा दो, दूरियां खत्म कर दो, रंजिशों को मिटा दो, रसूल के फरमान पर अमल करो। एक मुसलमान के लिए अपना दिल बड़ा करके उसको सीने से लगाओ और सारी गलतियों को माफ करके पूरी दुनिया के सामने इस्लाम का परचम उठाकर ये ऐलान करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इत्तेहाद जिंदगी है। कुरान अजीम में अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, अलैकुम बिल जमाआ, तुम्हारे ऊपर जमाअत के साथ रहना लाजिम है। ख्याल रहे कि यहां जमाअत से वो जमाअत मुराद नहीं है कि दुनिया में जिसको जमात समझा जाता है, यहां वो जमात मुराद नहीं है तबलीग करने वाली, वो जमात नहीं, बल्कि जमात का मतलब यह है पूरी कौम के साथ रहो। जिधर 100 लोग हों तो आप अकेले एक तरफ मत जाओ, जाति की तरफ जाओ, लोगों की तरफ जाओ। उस पूरी कौम में कोई ऐसा तरीका इख्तिलाफ शुरू मत करो जो लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो। मेरे नबी ने फरमाया अलैकुम बिल जमाआ, तुम पर जमात के साथ रहना लाजिम है, यानी कि जिस अच्छे काम पर, जिस किसी मामले पर तुम्हारी पूरी अक्सरियत इत्तेफाक कर ले तो महज अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपनी बात के लिए, अपने मिजाज के लिए, अपने इख्तिलाफ मत करो। जिधर ज्यादा लोग फैसला ले चुके हैं उनकी बात मान लो, अगर वो बात सही हो तो। गलत बात में किसी की तायद नहीं की जाएगी, हराम काम में तायद नहीं की जाएगी, कुरान के खिलाफ किसी हुक्म में किसी की भी तायद नहीं की जाएगी। लेकिन यहां बात इस्लाह की है, यहां बात सुलह की है, यहां बात मोहब्बत की है। अगर ज्यादा लोग जिस बात पर फैसला ले लें तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उनकी मुखालिफत ना करें। अगर वो बेहतर हो तो उनकी राय को कबूल करके उनमें शरीक हो जाए। अलैकुम बिल जमाआ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलैकुम बिल जमाआ व इय्याकुम वल फिरका। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार, खबरदार, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम ज्यादा लोगों के साथ रहो, अपनी अलग राय कायम मत करो। तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम इख्तिलाफ से बचो, तफरीक़ेबाजी से बचो, लोगों को लड़ाने से बचो, लोगों में आपस में इख्तिलाफ पैदा करने से बचो। यह बीमारी आज हमारे दरमियान बहुत आम है। हम किसी को अपना बहुत अजीज समझ के जब कोई बात कह देते हैं
تو وہ اسی بات کو دوسرے کے سامنے جا کے وضاحت کر دیتا ہے، مکمل تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور صرف وہی بات نہیں بلکہ تھوڑا سا اور اس کے اندر مرچ اور مسالہ لگا کے بیان کرتا ہے، تاکہ ان دو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، محض اختلاف کے لیے، محض لڑانے کے لیے، محض دو لوگوں کو آپس میں دور کرنے کے لیے، کسی کا گھر توڑنے کے لیے، شوہر بیوی میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ماں اور بیٹے میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے جو یہ باتیں کی جاتی ہیں، ان ساری باتوں میں کسی کا اتحاد نہیں مانا جائے گا، کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اتباع بہتر کاموں میں ہوگی، اتباع نیک کاموں میں ہوگی، اتباع قرآن کے حکم پر عمل کرنے میں ہوگی۔ لیکن جہاں لوگ غلط کام کرنے والے ہوں، بھلے ہزار کے مجمع میں ہوں، لیکن ہم ان کی تائید نہیں کریں گے بلکہ ان کے غلط کام کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اوپر جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ، اپنی الگ رائے قائم مت کرو۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا فإن الشیطان مع الواحد، اس لیے کہ ایک انسان کے ساتھ تو شیطان ہوتا ہے۔ ایک انسان، جب انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کو موقع مل جاتا ہے برگلانے کا، شیطان کو موقع مل جاتا ہے اسے راہ راست سے ہٹانے کا، شیطان کو موقع مل جاتا ہے اسے برے راستے پر لے جانے کا، شیطان کو موقع مل جاتا ہے ایک تنہا آدمی کے ایمان کو تزلزل کرنے کا، شیطان کو موقع مل جاتا ہے ایک تنہا انسان کو غلط راستے پر موڑ دینے کا۔ آپ دیکھیں، جب ہم چار لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو شاید ہم سے وہ گناہ نہیں ہوتے جو تنہائی کے عالم میں ہوتے۔ تنہائی کے عالم میں جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے فون سے، ہماری زندگی میں جو گناہ تنہائی کے عالم میں ہوتے ہیں، وہ گناہ دو لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فإن الشیطان مع الواحد، جب انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ جب انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے، تاکہ شیطان آپ پہ حملہ نہ کرے، شیطان آپ کو لڑانے کی کوشش نہ کرے، شیطان آپ کو غلط راستے پر نہ لے جائے، شیطان آپ کو حرام کام کرنے پر مجبور نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا ایاکم والفرقہ، خبردار فرقے بازی مت کرو۔ لیکن یہاں فرقے سے وہ فرقہ مراد نہیں ہے۔ کچھ لوگ حضور کی اس حدیث کو ایک الگ رنگ دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرقے بازی سے منع فرمایا، یہ دیوبندی، یہ سنی، یہ وہابی، یہ قادیانی، یہ چکڑالوی، یہ غیر مقلد، حضور نے فرمایا یہ سب مت کرو۔ لیکن حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو فرقے اس وقت موجود ہیں یہ نہ بناؤ، یہ بنائے نہیں ہیں۔ حضور نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ قالوا من ہی ہذہ الفرقہ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فرقہ کون سا ہے جو جنتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ایک فرقہ جنتی ہے، باقی 72 فرقے جہنمی ہیں۔ تو یہاں فرقے سے مراد وہ فرقہ نہیں ہے کہ لوگ حدیث کے مفہوم کو بدل کر کچھ اور نیا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نے فرقے بازی سے منع فرمایا۔ حضور نے فرقہ اس کو کہا ہے کہ آپس میں کسی ایک قوم میں لڑائی پیدا مت کرو، جھگڑا مت کرو، فساد مت کرو، ذلیل مت کرو کسی مسلمان کو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو مارو نہیں، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کی بے عزتی مت کرو، کسی کے سامنے غرور اور تکبر والے جملے مت بولو تاکہ اسے اس کی غریبی کا احساس ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد والحمى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کی مثال، دیکھیے میرے نبی نے کیسے اتحاد کا کام، کیسے اتحاد کے بارے میں کلام ارشاد فرمایا، میرے نبی نے کیسے اتحاد کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا میرے نبی نے مسلمانوں کی مثال محبت میں، آپسی محبت، مسلمان کے دل میں مسلمان کی محبت، مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی محبت، بھلے وہ اس کی ذات کا ہو یا نہ ہو، برادری کا ہو یا نہ ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کا دوست ہو یا نہ ہو، ملنے والا ہو یا نہ ہو، نام اگر مسلمان ہے
وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے پر نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے وجود کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ کسی کی انگلی میں چوٹ لگ جائے وہ چین سے سو نہیں سکتا ہے، کسی کی آنکھ میں پریشانی ہو تو اسے چین کی نیند نہیں آتی ہے، کسی کے پیروں میں تکلیف ہو جائے چین کی نیند نہیں آتی ہے، کسی کے داڑھ اور دانت میں تکلیف ہو جائے سکون کی نیند نہیں آتی۔ کیوں صاحب؟ یہ جسم کا ایک حصہ، ایک عضو ہے، اس میں تکلیف ہے، پورا جسم بے چین کیوں ہے؟ پورا جسم ہمارا بے چین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی مثال بھی ایسی ہی ہے، ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے ایسی ہے کہ جیسے جسم کی مثال ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بھی مثال یہی ہے کہ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو جسم کی تکلیف کی طرح تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اب غور کیجئے کہ ہمارے اندر تکلیف ہے۔ اس وقت لاک ڈاؤن میں ہزاروں مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، لوگ ہمارے دروازوں پہ پہنچ رہے ہیں مانگنے کے لیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم انہیں نہیں دے سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے یا ہم اس لائق نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، لیکن آپ اپنے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کیجئے۔ کیا آپ کے دل میں ان کے لیے تکلیف کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ تکلیف کا احساس ہے یا نہیں ہے آپ کے دل میں؟ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے تکلیف کا احساس ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے، ایمان سلامت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی مثال مسلمان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے جسم کی مثال، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ذات برادری کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دوں، اسلام میں کوئی ذات اور برادری ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کوئی ذات برادری نہیں ہے۔ ذات اور برادری کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں ہے۔ ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی اللہ کی نظر میں مقرب نہیں ہے۔ ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزت اور توقیر ہے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المومنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن نے کہیں برادری کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے کہیں برادری کا ذکر نہیں کیا کہ صاحب آپ کی برادری اونچی ہے تو آپ کی اللہ کی نظر میں عزت زیادہ ہے، اور کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی برادری نیچی ہے تو اس کے نیچا ہونے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اس کی عزت کم ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر یہ برادری کی شروعات ہوئی کہاں سے؟ برادری کی شروعات اس دنیا میں پیشے کی بنیاد پر ہوئی۔ برادری کی بنیاد اس دنیا میں کاروبار کی بنیاد پر ہوئی۔ مثال کے طور پر کسی نے لوہے کا کام کیا تو دنیا نے اسے لوہار کہا، کسی نے چوڑی کا کام کیا تو دنیا نے اسے منیہار کہا، کسی نے کپڑے سینے کا کام کیا تو دنیا نے انہیں درزی کہا، کسی نے سبزی بیچنے کا کام کیا تو اس کو سبزی فروش کہہ دیا گیا۔ تو دنیا میں جو برادری اس وقت موجود ہے یہ پیشے کی بنیاد پر بنی ہے، پیشے کی بنیاد پر۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے برادری منتخب فرمائی ہے، اللہ نے برادری منتخب نہیں فرمائی۔ اللہ نے جب اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المومنون اخوہ، مسلمانوں کا رشتہ آپس میں یہ ہے کہ وہ کلمے کی بنیاد پر سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک دوسری چیز، اگر ذات اور برادری کی بنیاد پر فرق ہوتا، ذات اور برادری کی بنیاد پر اگر فرق ہوتا تو آپ دیکھیے کلمہ الگ الگ ہوتا، قرآن الگ الگ ہوتا، نماز الگ الگ ہوتی، تلاوت الگ ہوتی، نماز کا وقت بھی الگ ہوتا،
ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں. لیکن نہیں، دنیا میں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ظاہری طور پر کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے لیے کلمہ بھی وہی ہے، قرآن وہی، دین وہی، اسلام وہی، نماز وہی، روزہ وہی، حج وہی، زکوٰۃ وہی، خیرات وہی، ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جو حکم ایک غریب کے لیے ہے اسلام کا، وہی حکم ایک امیر کے لیے بھی ہے. اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے آپ نے زیادہ پیسے کما لیے تو آپ کی عزت زیادہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ بڑے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عزت زیادہ ہے. آپ زیادہ حسن و جمال والے ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ کی عزت زیادہ ہے. آپ بہت زیادہ زمیندار ہیں تو آپ کی عزت زیادہ ہے. آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں تو آپ کی بہت زیادہ عزت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پھر الا بالتقوی، مگر اللہ کی نظر میں عزت زیادہ ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقوی. پرہیزگاری، نمازیں، عبادات، ریاکاری سے دور رہنا، اللہ کو راضی کرنا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا، تواضع اختیار کرنا، پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے رونا، آنسو بہانا، اس لیے کہ جو اللہ کے سامنے سر رکھ کے رو لیتا ہے اسے دنیا کے سامنے رونا نہیں پڑتا ہے. جو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو لیتا ہے اسے دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑتا ہے. جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کے سر رکھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے اسے دنیا کی نگاہوں سے سامنے نہ رونا پڑتا ہے نہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے. الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں افضل ہے. باقی رہا ذات اور برادری، گورا رنگ، کالا رنگ، امیر غریب، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کیا ہے؟ یہ حجۃ الوداع ملا کے کہا گیا، ورنہ ہے الوداع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج. حضور نے جب آخری حج فرمایا تو اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے آقا فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا، اب دین میں کمی نہیں ہے. شاید اگلی سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا کی زندگی پسند کر لے یا آخرت کی زندگی. حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا سنا اور آپ رونے لگے. پیغمبر کا خطبہ چل رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں مگر اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. لوگوں نے کہا اس بوڑھے شخص کو کیا ہوا، یہ اچانک سے کیوں رونے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا فرمایا؟ لیکن کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق یار غار جتنا محبوب کی باتوں کو سمجھتے تھے اتنا کوئی اور نہیں سمجھتا تھا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا کی زندگی پسند کر لے یا آخرت کی. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ میرے رسول کا اب وصال ہونے والا ہے. چونکہ یہ بات میرے نبی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا میرے محبوب، چاہو تو دنیا کی زندگی پسند کر لو اور چاہو تو آخرت کی زندگی پسند کر لو. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضیلۃ لعربی علی عجمی. حضور نے فرمایا کسی عرب کے رہنے والے کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. جو عرب میں رہنے والے ہیں، جن کی زبان عربی ہے، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہندوستان والوں کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہم بہت افضل ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. آپ کے چہرے کا رنگ صاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ مقرب ہے. ایسا نہیں ہے. آپ بہت زیادہ اسمارٹ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بہت زیادہ قریبی ہیں. میرے نبی نے فرمایا چہرے کی بنیاد پر کوئی قریبی نہیں ہوگا، رنگ کی بنیاد پر کوئی قریبی نہیں ہوگا، نسل کی بنیاد پر کوئی قریبی نہیں ہوگا، خاندان کی بنیاد پر کوئی اللہ کا مقرب نہیں ہوگا، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر فضیلت حاصل کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے.
سب سے زیادہ مقرب وہ ہے، سب سے زیادہ لائق تعظیم وہ ہے، لائق احترام وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ آپ غور کیجئے، کہیں آپ نے دیکھا ان ساری چیزوں میں کہیں ذات کی بات ہو، کہیں برادری کی بات ہو، کہیں گورے اور کالے کی بات ہو، کہیں امیر اور غریب کی بات ہو؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ دوسری چیز، اسلام میں ایک خاص چیز اور بھی ہے۔ اسلام میں خاص چیز یہ ہے، ایک رکشہ چلانے والا اذان ہو جانے کے بعد، اسلام کا نظام دیکھیے آپ، ایک رکشہ چلانے والا اذان ہو جانے کے بعد مسجد میں چلا جائے پہلے، اور اذان پڑھنے والے مؤذن کے قریب کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھنے لگے پہلی صف میں امام کے پیچھے، اور اس کے بعد پہلی صف مکمل ہو جائے، اس کے بعد اس علاقے کا، اس محلے کا سب سے زیادہ مالدار انسان، اور صرف مالدار نہیں بلکہ جو صاحب مسند ہو، جس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، سیاسی جو ہے پاور ہو اس کے پاس، آ جائے وہ دوسری صف میں۔ تو کیا اسے یہ اجازت ہے کہ اس رکشہ چلانے والے کو پہلی صف سے امام کے پیچھے سے ہٹا کے پچھلی صف میں بھیج دے؟ نہیں۔ تمہاری دولت کا پاور پارلیمنٹ میں ضرور چل سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کی نہیں، یہ عرش کی پارلیمنٹ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس اللہ نے تمہیں مالداری عطا کی ہے، اسی پروردگار نے اسے دنیا کی دولت نہیں دی ہے۔ جس پروردگار نے اسے کالا رنگ دیا ہے، اسی پروردگار نے تمہیں گورا رنگ دیا ہے، لہذا تمہاری مالداری کا زور مسجد کے دروازے سے باہر چلے گا، تمہارے پیسوں کا زور مسجد کے دروازے سے باہر چلے گا، تمہارے پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کا زور مسجد کے دروازے سے باہر چلے گا، تمہارے گورے رنگ کا زور مسجد کے دروازے سے باہر چلے گا، زمینداری کا زور مسجد کے دروازے سے باہر چلے گا۔ خبردار خبردار، مسجد میں جب داخل ہوگے تو تم اپنے آپ کو امیر سمجھ کے نہیں آنا، بلکہ تم اللہ کا بندہ سمجھ کے، عام انسان سمجھ کے جب اللہ کے گھر میں آؤ گے تو یقیناً اللہ تمہاری مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ ہٹانا نہیں ہے، ہٹایا نہیں جائے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک طرف بادشاہ اسلام ہے اور اس کے برابر خادم ہے، جو خادم کبھی برابر کھڑا نہیں ہو سکتا، جو خادم ہے جس کا کام ہے ہاتھ مانگ کے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا ہونا، مگر نماز کا عالم یہ ہے کہ وہیں ایک ہی صف میں بادشاہ بھی ہے، ایک ہی صف میں وزیر اور خادم بھی ہے۔ اب اللہ کے گھر میں ہو، اب یہاں تمہاری شہنشاہی نہیں چلے گی، یہاں شہنشاہی تو کسی اور کی ہے، یہاں پاور تو کسی اور کا ہے، یہاں طاقت تو کسی اور کی ہے، یہ گھر تو کسی اور کا ہے، یہاں نظام تو کسی اور کا چلتا ہے، یہاں قانون کسی اور کا چلتا ہے، یہاں تمہاری دولت کا نشہ نہیں چلے گا۔ آپ غور کیجئے، یہ بیماری ہے ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں، یہ بیماری ہے ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں، کہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد میں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ ان کا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پارک میں ہے، انداز زندگی یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی گارڈن میں ہے، ان کے زبان کی تلخی یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی شاپنگ مال میں ہے۔ ان کا لہجہ مسجد کے اندر یہ احترام نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسجد ہماری ملکیت ہے، ہم جب چاہیں، جیسا چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں دولت، یہاں مال، یہاں عزت، یہاں خاندان، بیک گراؤنڈ، زمین، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں ہٹ دھرمی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اللہ کے گھر میں ہٹ دھرمی کرتے ہو، اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو رہی ہے آپ سے، اور دنیا کا کوئی انسان بھلے ہی آپ سے کچھ نہ کہے، تو ڈرو آپ اس وقت سے جب کہ اللہ کی آپ پر مار پڑنے والی ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب کہ اللہ کی پکڑ ہوگی، جب اللہ پکڑ فرمائے گا اس وقت سے ڈرو، جب اللہ عذاب نازل فرمائے گا اس وقت سے ڈرو۔ اپنی اوقات کو مت بھولو، وہ پروردگار تمہیں دولت دینا جانتا ہے تو واپس لینا بھی جانتا ہے، وہ زندگی کا مالک ہے تو موت کا مالک بھی وہی ہے، خوشیاں اگر اس نے دی ہیں تو غم بھی وہی دیتا ہے، شفا اس نے دی ہے، یہ پاور، یہ جسم میں طاقت، یہ باڈی، یہ ساری چیزیں جس پروردگار نے دی ہیں تو تمہیں معلوم نہیں ہے، وہی پروردگار ہے جو ایسی کنڈیشن میں موت عطا فرماتا ہے نہ جہاں غسل میسر ہوتا ہے، نہ کفن میسر ہوتا ہے، نہ قبر نصیب ہوتی ہے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟
اترانے کی ضرورت نہیں ہے, غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے گھر میں آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم دنیا کی طرح آؤ, عام انسان کی طرح آؤ, غریبوں کی طرح آؤ, محتاجوں کی طرح آؤ, دبے پیر آؤ, دبی زبان آؤ, نظریں جھکا کے آؤ. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ امام باڑہ نہیں ہے. یہاں جانور نہیں چرائے جاتے ہیں, یہ شاپنگ مال نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے کہ جہاں سانس بھی آپ کو ادب کے دائرے میں لینا ہے, جہاں زبان سے جملہ نکالنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہاں دنیا کے سامنے تو پکڑ ہونی ہے, اس جملے کی اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہونی ہے. فرشتے ساتھ ہیں تمہارے, وہ لکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تم نے اپنے دل کو اچھا کر لیا کہ ہم نے بہت کر رو فر کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا پاور دکھا دیا, اپنے دل کو تم نے اچھا کر لیا. لیکن تم نے یہ اچھا نہیں کیا, تم نے اپنی بربادی کا سامان مہیا کر لیا. انتظار کرو بربادی کا, انتظار کرو تباہی کا, انتظار کرو اللہ کے عذاب نازل ہونے کا, اس لیے کہ پروردگار عالم کے یہاں بہت ساری چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں, لیکن غرور کا معاملہ یہ ہے, تکبر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے تکبر کرنے والے کے لیے ٹھکانہ جہنم بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر لا يدخل الجنہ. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کی انٹری جائز نہیں ہے جنت کے لیے. کون؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. اب وہ تکبر کسی چیز کا ہو, وہ تکبر مال کا ہو, وہ دولت کا ہو, وہ شہرت کا ہو, وہ جوانی کا ہو, وہ حسن کا ہو, وہ کمال کا ہو, وہ جمال کا ہو, وہ ترقی کا ہو, وہ بلندی کا ہو, بیک گراؤنڈ کا ہو, زمینداری کا ہو, کارخانے کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو, تکبر کسی بھی چیز کا ہو, اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ, وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. یاد رکھو, یہ زبان محبوب کی زبان ہے, یہ زبان امام الانبیاء کی زبان ہے, یہ زبان فخر موجودات کی زبان ہے, یہ زبان بے کسوں کے کس کی زبان ہے, یہ زبان بے سہاروں کے سہارا کی زبان ہے, یہ زبان بے وسیلوں کے وسیلہ کی زبان ہے, یہ زبان سید الانبیاء کی زبان ہے, یہ زبان فخر عرب و عجم کی زبان ہے, محبوب کی زبان ہے. میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے, ہمیں غرور نہیں کرنا ہے, ہمیں ذات برادری کی لڑائی میں نہیں پڑنا ہے, ہمیں اللہ کے گھر میں شور نہیں مچانا ہے, ہمیں مسجدوں کا احترام کرنا ہے. اللہ کے گھر کا نظام یہ ہے, یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے, یہاں غریب امیر ذات برادری گورا رنگ کالا رنگ کچھ نہیں دیکھا جاتا. اسلام میں یہی ہے اسلام کا نظام. اسلام نے متحد کر دیا. ایک صف میں کھڑے ہو گئے. گرمی کا موسم ہے, گرمی کے موسم میں کوئی انسان بالکل جسٹ اپنے برابر دوسرے کا کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا ہے, غالباً اس کے پسینے کی اسمیل کی وجہ سے. لیکن مسجد میں آپ دیکھیے پوری صف میں لائن سے لگے ہیں, اور میرے نبی نے فرمایا کاندھے سے کاندھا ملاؤ, جسم سے جسم ملاؤ, کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو, بیچ میں صف میں جگہ باقی نہ رہے. اس لیے کہ جگہ باقی رہے گی تو شیطان داخل ہو جائے گا. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان یہ لوگوں کو ملانے کے لیے ہے, لوگوں کو متحد کرنے کے لیے ہے, لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ہے, ایک دوسرے کی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے میرے نبی کا یہ فرمان ہے. اسلام کا نظام ہمارے سامنے ہے, نظام حیات ہمارے سامنے ہے, نظام زندگی ہمارے سامنے ہے, لیکن نہ جانے ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں, کون سی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے کہ جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر بربادی تو مقدر میں آ سکتی ہے, کامیابی کبھی نہیں آئے گی. چونکہ دنیا نے جس زمانے میں, جس دور میں, جس عصر میں جن لوگوں نے دامن مصطفیٰ کو تھاما اور اپنی زندگی کو پیغمبر اعظم کے قدموں کی دھول کو ماتھے سے لگا کے گزارا, وہ زمانے کے امام بنے. دنیا نے ان کی اقتدا کی ہے, دنیا نے انہیں مانا ہے, دنیا نے ان کی عزت کی ہے, دنیا نے توقیر کی ہے, دنیا نے انہیں اپنے سر کا تاج بنایا ہے, دنیا نے ہسٹری میں ان کا نام لکھا ہے. لیکن جن لوگوں نے زندگی گزارنے میں منمانی کی ہے, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے, آج ان قوموں کا نام موجود نہیں ہے, نشان موجود نہیں. اتحاد زندگی ہے,
इख्तिलाफ मौत है, इत्तिहाद पैदा कीजिए। ये फ़र्क जो ज़ात का फ़र्क है, जो बिरादरी का फ़र्क है, गोरे और काले का फ़र्क है, अमीरी गरीबी का फ़र्क है, इसको मिटा दें, कुछ नहीं होता इससे। इसको मिटा दीजिए आप। क्या आपके लिए, आपकी नज़र में आपके वालिद इंतकाल होने वाला था, इंतकाल से एक हफ्ता पहले उन्होंने किसी का हाथ आपके हाथ में दे दिया, दोस्ती का, भाईचारगी का। आप उस रिश्ते को पूरी जिंदगी संभाल के रखते हो। क्यों? कि ये हमारे वालिद का बनाया हुआ रिश्ता है, इसलिए हम इस रिश्ते की इज्जत करते हैं। ये हमारे वालिद ने जिंदगी के आखिरी अय्याम में रिश्ता कायम किया था, रिश्ता बनाया था इन लोगों से, इस फैमिली से, इसलिए हम इस रिश्ते को बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उनकी हर खुशी और गम में शामिल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वालिद का बनाया हुआ रिश्ता है। दुनिया में अगर हमारे वालिद किसी रिश्ते को कायम कर दे तो वो रिश्ता हमारे लिए लायक ताज़ीम है। लेकिन याद रखो, इस्लाम का रिश्ता, मुसलमान का रिश्ता तो ये अल्लाह ने कायम फरमाया है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है। ये रिश्ता किसने बनाया? किसने बनाया? दुनिया में राज्यसभा में पास किया गया, पार्लियामेंट में पास किया गया, गवर्नमेंट ने इस पर कानून बनाया? नहीं, ये कानून इलाही है कि कलमा पढ़ने वाले दो लोग आपस में एक दूसरे के भाई हैं, वो मोहब्बत करें, वो उसका ख्याल रखें, परेशानियों में शरीक हों। ये ईमान का तकाजा है, ये मोहब्बत का तकाजा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे के दरमियान रिश्ता कायम फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी की मिसालें हमारी निगाहों के सामने हैं। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ है। किस चीज़ का इख्तिलाफ? कभी ज़ात में, कभी बिरादरी में। और बहुत सारे लोगों का मिजाज ये कि जब वो बात करते हैं और किसी इंसान की कोई गलती देख लें तो फौरन तंज उसकी बिरादरी पे करते हैं, तंज उसकी ज़ात पे करते हैं। कहते हैं फलां ज़ात के लोग तो ऐसे ही होते हैं, फलां ज़ात के लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनकी ज़ात तो ऐसी है, इनकी तो बिरादरी ऐसी है। क्या कहना है? इस्लाम नहीं मानता इन चीज़ों को। आप बिरादरी की बात करते हैं, आप इस्लाम की बात करते हैं, तो गोया कि आपकी नज़र में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, कुरान की आयत नहीं है। अल्लाह फरमाता है तमाम मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ लिया आपस में भाई भाई है। एक बहुत अच्छी चीज आप सुने और उसको समझें। एक बाप जिसके 4 बेटे हों, एक बाप जिसके 4 बेटे हों, तो क्या यह मुमकिन है कि बाप एक है, मां एक है, बेटे 4 हैं, तो उन चारों की बिरादरी जात अलग अलग होगी? बाप एक है, मां एक है, तो क्या यह मुमकिन है कि जो 4 बेटे हैं चारों की बिरादरी अलग अलग होगी? चारों की बिरादरी एक ही होगी। जो बाप की बिरादरी वो बेटों की बिरादरी, जो मां की बिरादरी वो बेटों की बिरादरी। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े बेटे की बिरादरी कुछ और हो, उससे छोटे की कुछ और बिरादरी हो, तीसरे नंबर की कुछ और हो, और लास्ट वाले की जात कुछ और हो। नहीं, बाप की जो बिरादरी है वही इन 4 जो उसकी औलाद है उसकी होगी। तो अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो आप जरा गौर कीजिए, आपके बाप कौन है और आप किसकी औलाद हो? आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। आपके बाप भी एक और मां भी एक। अब जब उनकी औलाद आप हो तो जरा गौर तो करो, उनकी बिरादरी क्या थी? आप तो बढ़ गए साथ बिरादरी में, लेकिन मां और बाप की बिरादरी क्या थी? उनकी बिरादरी क्या थी? इस्लाम। उनकी बिरादरी थी ईमान, दीन। अल्लाह एक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप गौर कीजिए, महज जात की बुनियाद पर इख्तिलाफ मत कीजिए, महज बिरादरी की बुनियाद पर इख्तिलाफ मत कीजिए। आप देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, मेरे नबी ने इत्तिहाद पर, लोगों को जोड़ने पर, लोगों को एक जगह जमा करने पर कितना जोर दिया है। एक जमाना था, मुसलमानों के ऊपर एक परेशानी का दौर था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए, मेरे नबी दीन लेकर आए, उस जमाने में लोगों ने आपको तकलीफ दी, लोगों ने आपको सताया, मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों के बच्चों को शहीद किया गया। अब आलम यह है, एक जमाना वो आया कि जब पानी सर से ऊपर हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा हिजरत करो। मुसलमान हिजरत करने लगे। हिजरत कहते हैं इंतकालो में मकान इला मकान, एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत है। अल्लाह की रजा के लिए जाना हिजरत है।
दीन की सरबुलंदी के लिए जाना हिजरत है। मुसलमानों को हिजरत का हुक्म अता फरमाया और मुसलमान मक्का छोड़ के मदीने गए। आप जानते हैं कोई जब एक जगह से दूसरी जगह जाए तो क्या वो अपनी जमीन ले जा सकता है, घर ले जा सकता है? कोई चीज, दुकान मकान सब मक्के में रह गया, कारोबार मक्के में, चीजें मक्के में, सब कुछ मक्के में रह गया, घर मक्के में रह गया। और ये मक्के में रहने वाले, रसूल से मोहब्बत करने वाले, महज पैगंबर के हुक्म पर इन्होंने हिजरत फरमाई मदीने की तरफ। और जब मदीने की तरफ हिजरत फरमाई तो दुकान मकान यहीं छोड़ के चले गए। कैसे ले जाते दुकान, कैसे ले जाते मकान? हिजरत करके जब चले गए, ये हिजरत करके क्यों गए? पैसे कमाने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए नहीं, खानदान का नाम रोशन करने के लिए नहीं, बैंक बैलेंस जमा करने के लिए हरगिज नहीं, अपनी जिंदगी संवारने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये गए हैं महज रसूल की मोहब्बत में। मोहब्बत रसूल में घर छोड़ा, मोहब्बत रसूल में कुनबा छोड़ा, मोहब्बत रसूल में दुकान छोड़ी, मोहब्बत रसूल में मकान छोड़ा, मोहब्बत रसूल में जमीन छोड़ी, मोहब्बत रसूल में खजूर के बाग छोड़े, मोहब्बत रसूल में मीठे पानी के चश्मे छोड़े, मोहब्बत रसूल में जमींदारी छोड़ी, मोहब्बत रसूल में जमाने का निजाम छोड़ दिया, मोहब्बत रसूल में सारे दोस्त छोड़ दिए, मोहब्बत रसूल में खानदान के लोग छोड़े, मोहब्बत रसूल में कुनबे के लोग छोड़े, मोहब्बत रसूल में रिश्तेदार छोड़ दिए। या रसूल अल्लाह, छूट जाए अगर दौलते कौने तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, कायनात का पूरा निजाम छूटता है तो छूट जाए, हम ये चाहते हैं हमारी जान निकल रही हो, जान लबों पर हो, मगर हमारे हाथों में दामने मुस्तफा मौजूद हो, हम आपके गुलाम रहें। या रसूल अल्लाह, दुनिया में गुलाम रहें और जब हमारी जान लबों पर हो तो हमारी जबान पर आपका नाम हो, दिल में मोहब्बत हो और हमारी जिंदगी की मेराज हो जाए कि हमारा सर आपके कदमों में हो। यह ईमान वालों की पहचान है, उनकी तमन्ना है, उनकी ख्वाहिश है। मुसलमानों ने हिजरत फरमाई रसूल के नाम पर। अब जब हिजरत फरमाई, गरीबी का आलम, पहनने के लिए लिबास नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, कारोबार करने के लिए दुकान नहीं, पैसा नहीं, हर तरीके से परेशान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जब देखा कि मुहाजिरीन की कंडीशन बहुत खराब है और जो मदीने में रहने वाले अंसार हैं उनकी हालात जो है बहुत अच्छी है, उनके हालात बेहतर है, मेरे नबी ने सबको जमा फरमाया। और जमा फरमाने के बाद मेरे नबी ने एक मक्के वाले को लिया और एक मदीने वालों को लिया और दोनों का आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दिए। मेरे नबी ने फरमाया, आज से तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो। मेरे नबी ने रिश्ता उखुव्वत, भाई वाला रिश्ता अपनी जिंदगी में, अपनी मौजूदगी में मदीने में कायम फरमाया। एक मक्के वाले को बुलाया, एक मदीने वाले को बुलाया, आपस में हाथ दिया, फरमाया आज से तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो। सबको मिला दिया, अंसार मुहाजिर सब एक दूसरे के भाई बन गए। रिवायतों में है आखिर में हजरत अली रह गए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रह गए। मेरे नबी ने उनको किसी का भाई नहीं बनाया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा गमगीन है, बारगाह रसूल में हाजिर है, या रसूल आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे नबी फरमाते, अंत अखी फि दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू मेरा भाई है इस दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी, आखिरत में भी मेरा भाई है और दुनिया में मेरा भाई है। यह मकाम है हजरत अली का। मेरे नबी ने उनको कहा अली को, ऐ अली तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं। मेरे नबी ने उनसे कहा तू मेरा भाई है, मगर उसके बावजूद एक हदीस ऐसी मौजूद नहीं है इस पूरी कायनात में कि हजरत अली ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी रसूलुल्लाह को एक बार भाई कहा हो। वो रिश्ते में भाई थे, वो रिश्ते में चचाजाद भाई थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के रिश्ते में चचाजाद भाई थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिंदगी में कभी एक बार भी रसूलुल्लाह को भाई नहीं कहा। जब भी कहा तो सैयदुल अंबिया कहा, या रसूलुल्लाह कहा, कायनात का इमाम कहा, फख्र मौजूदात कहा, शफीउल उमम कहा, शफीउल मुज़निबीन कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा। यह मोहब्बत करने वालों की पहचान है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उनकी शान को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। मेरे नबी ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान
ہجرت کرنے والے اور مدینے میں بسنے والے دونوں کے درمیان رشتہ قائم فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، رشتہ قائم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں ان مسلمانوں نے اتحاد کی کیسی مثال قائم کی۔ ان مدینے والوں نے جس کے پاس 2 دکانیں تھیں، ایک دکان اپنے اس بھائی کو دے دی جو بھائی رسول اللہ نے بنایا تھا۔ روایتوں میں یہاں تک موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ہجرت کر کے گئے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، ہجرت کر کے گئے تھے، اب جب چلے گئے تو نہ ان کے پاس دکان تھا نہ مکان، تو اس لیے کوئی شادی ان کی کرتا یا نہیں کرتا، اس لیے غریبی کی وجہ سے پریشانی آتی، تو جن کے یہاں 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور دوسرے مسلمان بھائی سے کہا میں اپنی بیوی کو ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو۔ یہ قربانی تھی مسلمانوں کی۔ حالانکہ وہ سارے قانون اس وقت لاگو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، وہی نازل ہونے کا زمانہ تھا، ہلکے ہلکے ساری چیزوں پر پابندی لگائی جا رہی تھی، تو وہ اس زمانے کی بات تھی، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ قربانی دیکھیے، آپ مسلمانوں کی قربانی ایک بھائی کے لیے، یہ سگا بھائی نہیں ہے، اسے خون کا رشتہ نہیں ہے، ایک ماں سے پیدا نہیں ہے، ایک باپ سے پیدا نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کے باپ کون ہے ماں کون ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، کہ تمہارا اور ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے کیونکہ اس رشتے میں میرے نبی کی رضا شامل ہے، اس رشتے میں میرے نبی کی خوشی شامل ہے، اس لیے پوری زندگی دنیا کی ہر نعمت کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اس رشتے کے لیے کہ جو رشتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ آپ دیکھیے ہمارے اتحاد کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سب سے بڑی مثال یہ ہے عقیدہ۔ مسلمانوں کے آپسی اتحاد کی سب سے بڑی مثال ہے عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ سیم ہے، ہر مسلمان کا، غریب کا، امیر کا، محتاج کا، فقیر کا، سب کا عقیدہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سب کا عقیدہ یہی ہے موت آنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ غریب کو موت آنی ہے مالدار کو نہیں آنی ہے، یا مالدار انکار کرتا ہے غریب انکار نہیں کرتا، نہیں، بلکہ غریب اور امیر، محتاج، فقیر، گورے اور کالے سب مانتے ہیں موت آنی ہے۔ دنیا کا ہر انسان مانتا ہے کہ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، تمام لوگ مانتے ہیں۔ تو سب سے بڑی اتحاد کی مثال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، اور اس کے بعد دوسری مثال یہ ہے کہ ہمارا جو مصدر ہے، رہنمائی جس سے ہم حاصل کرتے ہیں، وہ ایک ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا اگر تم میں آپس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کر لو، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ و رسول کی طرف پلٹو، اللہ و رسول کی طرف جاؤ، یعنی اللہ و رسول کا فرمان دیکھو۔ اگر تمہارے آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، بھائی بھائی میں، مسلمان مسلمان میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، فیملی میں، بیوی شوہر میں، جس میں آپس میں اختلاف ہو، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کی طرف پلٹیں۔ لیکن یہاں پلٹنا، اس میں بھی اتحاد ہے کہ یہ صرف امیروں کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر ایمان والا یہی حکم کے لیے تعمیل کرے گا کہ جس میں بھی اختلاف ہو وہ اللہ کے رسول کی طرف پلٹے۔ پلٹنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم فیصلہ لینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس مسئلے میں ہمارے نبی کا حکم کیا ہے، اس معاملے میں اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے اگر وہ غلطی پر ہوں اور ان کو سمجھایا جائے، انہیں تواضع کی دعوت دی جائے، تو ہر انسان اتنی آسانی سے ان باتوں کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، چونکہ وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اپنی انسلٹ سمجھتا ہے۔ میں کیوں جاؤں، میں کیوں جھکوں، کیا میں کمزور ہوں، کیا میں غریب ہوں، کیا میرے پاس دولت کم ہے، کیا میں اسے کسی چیز میں کم ہوں، یہ الفاظ اس کے زبان پر ہوتے ہیں۔ لیکن عالم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی بات میں جھگڑا کر لو، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ و رسول کی طرف پلٹو، یعنی قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا
حضور کا زمانہ تھا، اس زمانے میں تو اللہ و رسول کی طرف پلٹ جاتے تھے، بارگاہ رسول میں جاتے، اللہ حکم نازل فرما دیتا. لیکن اس وقت میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف پلٹیں. ہر رائے قائم کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے. رائے قائم کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. میرے نبی نے اتحاد کا حکم دیا. آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر ہے، عن سہل بن سعد ان اناسا من بنی عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ عمرو بن عوف کے درمیان اس قبیلے میں آپس میں اختلاف ہو گیا، کسی بات پر اختلاف ہو گیا، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور وہ خبر بارگاہ رسول میں آئی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خبر آئی، میرے نبی نے سنا، تو میرے نبی خود وہاں تشریف لے گئے. میرے نبی فخرج الیہم، میرے نبی ان کے پاس گئے. کیوں گئے میرے نبی اس لیے گئے تاکہ اس قوم سے اختلاف کو ختم کر دیں، ان کو آپس میں متحد کر دیا جائے، انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے، ان کے درمیان اختلاف کو ختم کر دیا جائے. اس لیے کہ ایک چھوٹا سا اختلاف، ایک چنگاری ایک چھوٹے سے زمانے میں چل کے وہ شعلہ بن جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میرے نبی نے ان سب کو بٹھایا، اور ان کے بعد میرے نبی نے ان کے اندر صلح کرائی، اتحاد پیدا کرایا. اتحاد یہ زندگی کی علامت ہے. اتحاد زندگی کی علامت ہے. اگر آپ متحد رہیں گے تو زمانے کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کے سامنے آنے کے بارے میں پہلے سوچیں گے، اور آپ تنہا ہوں گے، آپ اکیلے ہوں گے، کوئی آپ کے آگے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی آپ کی تائید کرنے والا نہیں ہوگا، تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی طاقت آپ کو دبانے کی کوشش کرے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ نہ وہ اسے شرمندہ کرے، نہ وہ اس پر ظلم کرے. دو جملے ہیں میرے نبی کے، نہ اس پر ظلم کرے، ولا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرے، ولا یخذلہ، نہ اسے شرمندہ کرے. آپ ان دو چیزوں پر غور کریں. کیا یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمان کا بھائی. ہم یہ بات زبان سے کہتے ضرور ہیں، لیکن غالباً یہ بات ہمارے دل میں نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے تو ہیں مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ بات ہمارے دل میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر مسلمان کا بھائی ہوتا تو آج عالم یہ ہوتا کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے جو پڑوسی ہیں وہ ہماری موت کی دعا نہ کر رہے ہوتے، ہمارے مرنے کے لیے بد دعا کی محفلیں قائم نہیں کر رہے ہوتے. آج عالم یہ ہے کہ پڑوسی کی برائی اور ظلم کی وجہ سے ایک مسلمان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ یہی دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے پڑوسی کے شر سے مجھے بچا، اے اللہ اس کے شر سے بچا، اس کے فتنے سے بچا، اس کی صحبت سے بچا، اس کے فتنے اور وبال سے بچا. اگر آپ کا کردار اچھا ہوتا تو شاید اسے اللہ کے سامنے آپ کے لیے یہ بد دعا نہیں، دعا کی نوبت آتی، اے اللہ میرے پڑوسی کے گھر میں برکت عطا فرما. اگر کردار زندہ ہوتا تو آپ کے لیے دعا کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی پہچان یہ ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں جن کو ہم ظلم نہیں سمجھتے ہیں، وہ چیزیں کہ جنہیں ہم برا نہیں سمجھتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہیں. اپنے چھت پر پرنالہ اس انداز میں لگا دینا کہ بارش کا پانی ہمارے پڑوسی کے گھر میں کسی انداز میں چلا جائے اور اس کو تکلیف ہو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ظلم ہے. اس کو بھی شریعت نے ظلم سمجھا. پڑوسی کی دیوار بھیگ جائے، یہ ظلم ہے. ایک شخص نے اپنے گھر کے چوہوں کی شکایت کی کہ میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ تمہارے گھر میں چوہے زیادہ ہیں تو تم بلی لا کے رکھ لو. کیا ہوگا بلی سے؟ ڈر کی وجہ سے گھر کے سارے چوہے بھاگ جائیں گے.
تو اس نے کہا میں ظالم بن جاؤں گا، بلی لانے کے بعد میں ظالم بن جاؤں گا۔ ظالم اس لیے بن جاؤں گا جب میں بلی لاؤں گا تو بلی کے ڈر کی وجہ سے وہ چوہے میرے گھر سے تو نکلیں گے مگر وہ میرے پڑوس میں چلے جائیں گے، تو میں ایسا بندہ بن جاؤں گا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، یہ ہے اسلام، یہ ہے نظام، یہ ہے اتحاد کی مثال، یہ ہے نظام زندگی، یہ ہے طرز زندگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا عالمگیر دین ہے، جس کے اندر ہر چیز کی گنجائش ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کے حقوق کا مکمل بیان موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرمان دیکھو، پرنالہ بھی ایسی جگہ نہ لگاؤ کہ کسی کے گھر میں پانی چلا جائے۔ آج ہمارے یہاں ماحول یہ ہے، کچھ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں میں اتنی تیز ساؤنڈ کر لیتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، رات کو سونے میں اسے دقت ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط، یہ حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہمارے کسی کام سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ گناہ ہے۔ آپ دیکھیے، یہ اتحاد کی مثال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بھلے ہی تمہارے پڑوس میں غیر رہتا ہو، اس کے باوجود بھی آپ اسے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کے ساتھ اور بہتر سلوک کرو تاکہ وہ آپ کے رویے سے، اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں تو سگے بھائی کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، ہمارے دل میں خاندان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آج عالم یہ ہے، سگا بھائی دوسرے بھائی سے اتنا حسد کرتا ہے کہ اگر ایک بھائی تھوڑی سی ترقی کر جائے تو وہ دوسرا بھائی اس کے خلاف پلانے کے کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اس کو گرانے کی سازش کرتا ہے، اس کو گرانے کے لیے لاکھوں جتن کر دیتا ہے۔ کاش کہ جتنے جتن اس کو گرانے کے لیے کیے اتنے جتن اپنی کامیابی کے لیے کیے ہوتے تو شاید اپنے بھائی سے آگے نکل جاتا۔ یہی تو ہے، صرف لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ صرف مکان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوست اور رشتہ دار بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ خود بہتر بن جائیں گے تو زمانہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بنیاد کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک دیوار ہمارے سامنے ہے، ایک محل ہمارے سامنے ہے، اس کی ہر ایک اینٹ دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہے، ہر ایک اینٹ دیوار کی ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یہی مثال ہے مسلمانوں کی، یہی مثال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت پہنچاتا ہے، دوسرے مسلمان کو ہمت دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے شرمندہ نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ اچھا، شرمندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مطلب ہے شرمندہ کرنے کا؟ آج عالم یہ ہے، ہم اپنے دوستوں کو 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں بہت سی باتوں پر۔ کبھی اس کی غریبی کا مذاق اڑا کے، کبھی اس کی بے بسی کا مذاق اڑا کے، کبھی اس کی لاچاری کا مذاق اڑا کے، اور اس کو ذلیل کرنے کے بعد، اسے شرمندہ کرنے کے بعد، اس کو احساس دلانے کے بعد اس کی غریبی کا ہم آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو مذاق چل رہی تھی۔ ہم نے مذاق کا سہارا لے کے ان کی غریب کا مذاق اڑایا، مذاق کے نام کا سہارا لے کے ہم نے کسی بیوہ کا مذاق اڑایا، مذاق کا سہارا لے کے ہم نے کسی یتیم کے دل کو دکھایا، مذاق کا سہارا لے کے ہم نے کسی غریب اور محتاج کے دل کو چکنا چور کر دیا۔ مسلمان شرمندہ نہیں کرتا ہے۔ آج عالم یہ ہے، ہم اگر کہیں کسی مارکیٹ میں کسی ریلیشن کے بندے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ ہمارا بھائی، ہمارا دوست کوئی ایسی چیز خرید لے ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ چیز زیادہ پیسوں کی ہے اور اس کی جیب میں پیسے کم ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ چیز لے لے، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مانگنے سے پہلے وہ پیسے اس کو دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھرے مجمع میں اس کو شرمندہ کر دیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ طریقے کے خلاف ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ مسلمان کا بھائی اسے شرمندہ نہیں کرتا ہے۔ شرمندہ کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے،
शर्मिंदा करने का मकसद ये है कि वो उसके दबे हुए ऐबों को दुनिया के सामने पेश नहीं करता है। जानता तो है आज हमारे मुआशरे में ये सबसे बड़ी मिसाल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब दो लोगों के दरमियान बहुत अच्छा रिलेशन होता है, दोनों लोग एक दूसरे को अपने दिल की तमाम बातें बताते हैं, और उसके बाद जब इस रिलेशन में कमी आती है तो जो बातें अपना समझ करके बताई गई थी वो बातें दुनिया के सामने पेश की जाती हैं। वो मुसलमान नहीं है जो ये काम करता है। मुसलमान की अलामत कुरान और हदीस में बयान की गई। मुसलमान तो वो है जो रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल करता है। मुसलमान वो है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करता है। आज हमारी जिंदगी में इत्तेहाद नहीं है, हमारी जिंदगी में इत्तेहाद नहीं है, हमारी जिंदगी में इख्तिलाफ मौजूद है। हर मौके पर इख्तिलाफ है, हर लम्हे इख्तिलाफ है, हर तरीके से इख्तिलाफ है, और उसके बाद ये सारे इख्तिलाफ पाए जरूर जा रहे हैं और आपस में रिलेशन कायम भी नहीं हो रहा है, आपस में इख्तिलाफ खत्म भी नहीं हो रहा है, आपस में सुलह करने की कोई सूरत भी नहीं है, सुलह कराने वाला भी कोई नहीं है। हमारे यहां होता यह है, दो लोगों के दरमियान जब झगड़ा हुआ या दो लोगों के दरमियान जब इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ के बाद सूरत ये निकली, शादी के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर दो चार लोग उसको राजी करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद तमाम बातें जाहिर की जाती हैं कि जिन बातों की वजह से झगड़ा हुआ, जिन बातों की वजह से इख्तिलाफ हुआ, और उसके बाद तब कहीं जाके बहुत सारी सूरतों में वो लोग राजी भी होते हैं और बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि वो लोग राजी नहीं होते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये राजी नामा सिर्फ शादी के मौके पर ही क्यों है? मिसाल के तौर पर लड़ाई होने के बाद दो भाई आपस में लड़ाई की बुनियाद पर जुदा हो गए, इख्तिलाफ हो गया उनमें, और उसके बाद किसी एक फैमिली में शादी निकली 4 साल के बाद, तो 4 साल तक ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, जाना आना नहीं है, मौत और जिंदगी में जाना आना नहीं है, खुशी और गम में शिरकत नहीं है। लेकिन 4 साल के बाद जब किसी एक फैमिली में शादी निकलती है, तब जाके 2-4 लोग बुजुर्ग हमारे उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं, इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इख्तिलाफ जो खत्म करने की कोशिश है, ये शादी के मौके पर ही क्यों है? ये इख्तिलाफ के चंद दिन के बाद क्यों नहीं है? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है मिजाज पैदा करें हम और आप मिजाज पैदा करें रूठे हुए लोगों को राजी करने का, रूठे हुए लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलाने वाला मिजाज पैदा करें। अगर हम मिजाज पैदा कर लेंगे तो यकीनन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो जाएगा। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, ये तरीका था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ का पता चलता तो खुद सैयदुल कौनैन अपने सहाबा इकराम को ले जाके वहां तशरीफ ले जाते और उनके दरमियान सुलह फरमाते। हमारे अंदर ये चीजें हैं मौजूद नहीं। आलम यह है कि आज तो हम जहां सुलह की महफिल हो, जहां दो लड़ने वालों को मिलाने की कोशिश की जाए, हम वहां जाने के लिए भी राजी नहीं होते, यह सोचकर कि हम किसकी तरफदारी करेंगे, हम किसकी तरफ बोलेंगे, हम किसकी बात कहेंगे, हम जिसकी तारीफ करेंगे उसके अच्छे बन जाएंगे और जिसकी बात नहीं कहेंगे उसके बुरे बन जाएंगे। लिहाजा इसलिए हमें उस महफिल में जाना ही नहीं है। सुलह कराना तो बड़ी बात है, हम उस महफिल में जाना भी नहीं चाहते। अगर दुनिया का हर इंसान ऐसे सोच लेगा तो फिर ये इत्तेहाद कैसे कायम रहेगा? दुनिया का हर इंसान यही सोच लेगा, आप दो लोग हैं, किसी एक इंसान की तारीफ मत कीजिए, आप हक की तारीफ कीजिए। हक किस तरफ है? दोस्तों की नहीं, रिश्तेदारों की नहीं, मोहल्ले वालों की नहीं, अपनों की नहीं, बेगानों की नहीं, आप हक की तारीफ कीजिए। हक किस तरफ है? जिधर हक होगा आप उसकी तारीफ करेंगे, इंशाअल्लाह आपके लिए जिल्लत और रुसवाई नहीं होगी, बल्कि अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की, हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि दो लोगों के दरमियान जब उसे इल्म हो लड़ाई का, झगड़े का, तो उनको सुलह कराने की कोशिश करें। और सुलह कराने का मसला यह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक इंसान सुलह कराने के लिए कोशिश करता है, इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, वो कहते हैं लैसल कज़्ज़ाबु अल्लज़ी युस्लिहु बैन नास फयनमी औ यक़ूलु खैरन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शख्स झूठा नहीं है, वो शख्स झूठा नहीं है जो दो लड़ाई लड़ने वालों के, जो एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं,
تو بیچ والا انسان جو ان کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے اگر وہ ایک کے پاس آ کے دوسرے کی تعریف کریں کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے ہیں، ان کو راضی خوش کر لے، اور اس کے بعد دوسری طرف جا کے کہیں کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ بھی اپنے دل سے برائی کو نکال دیں۔ دونوں لوگوں کو الگ الگ سمجھا کے تیار کر لے اور کسی ایک محفل میں ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے دونوں کے درمیان سے اختلاف ختم کرا دے تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، اس نے ایک طرف جا کے کہا کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے ہیں، ان سے کہا ان کے لیے، ان سے کہا ان کے لیے، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوئی اور دونوں کو ملا دیا۔ تو اگرچہ یہ بات اس نے اپنی طرف سے کہی کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے ہیں، مگر شریعت نے اسے جھوٹ نہیں مانا ہے، یہ گنہگار نہیں ہوگا، یہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ جو اس کی نیت ہے ان دونوں کو ملانے کی ہے، اختلاف کو ختم کرنے کی ہے، اتحاد کو باقی رکھنے کی ہے، اور اس صورت میں ایسا کرنا جائز ہے۔ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ لیکن آج عالم کیا ہے؟ عالم کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف، یہ ساری چیزیں آپ نے سن لی، اختلاف ہوتا ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، سن لیا۔ وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اختلاف کی سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے مین وجہ ہے تکبر۔ سب سے بڑی وجہ ہے تکبر۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دو لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی جھکنا نہیں چاہتا ہے، دو لوگوں میں سے کوئی بھی ایک انسان چھوٹا نہیں بننا چاہتا ہے، دو لوگوں میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتا ہے، دونوں لوگ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ یوم القیامت الى من جر ازارہ بطرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر کی بنیاد پر اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہو۔ تکبر کی بنیاد پر آج آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ بزرگوں کی، نہ اللہ والوں کی۔ آپ کو کتنی سمجھانے کی کوشش کی جائے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہی کہتے چلے جاتے ہیں۔ اتحاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، عاجزی پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ملنا نہیں چاہتے ہیں، آپ تکبر میں اڑے ہوئے ہیں۔ آپ کسی سے ملنے کو، لڑائی ختم کرنے کو، اختلاف ختم کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ میری شان کم ہو جائے گی، میرا مقام کم ہو جائے گا، میری ویلیو کم ہو جائے گی، میری عزت ڈاؤن ہو جائے گی۔ نہیں، آپ تکبر کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر میرے نبی کو پسند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تکبر کرنے والا شخص ایسا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ایک حدیث میں من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا اللہ اسے جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ آپ کے درمیان جو اختلاف ہے، آپ ملنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ دو ملک بڑے سے بڑے مسئلے پر، بڑے سے بڑے اختلاف پر، دو ملک ایک چھوٹے سے روم میں بیٹھ کر، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر دو ملکوں کے اختلاف کو صحیح کر لیتے ہیں، تو دو بھائی ایک گھر میں بیٹھ کر اپنے اختلاف کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ دو ملک، دو دیش، دو ملک بڑے سے بڑے مسائل اور اختلاف کو ایک روم میں بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دو بھائی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ دو ملک مل سکتے ہیں، دو بھائی کیوں نہیں؟ کیا مطلب؟ کہ نہ ملنے کی جو وجہ ہے وہ غرور ہے، نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ کچھ لوگ تکبر کی بنیاد پر سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہیں۔ کسی سے تھوڑی سی انبن ہو جائے اور دوبارہ وہ شخص خود اپنی طرف سے سلام کرے لیکن یہ صاحب دوبارہ جواب نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم چھوٹے لوگوں سے منہ نہیں لگاتے، ہم ان گرے ہوئے لوگوں سے منہ نہیں لگاتے۔ کون چھوٹا ہے، کون گرا ہوا ہے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی نظر میں کوئی مال و دولت کی بنیاد پر مالدار نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ مالداری پیسوں کی مالداری نہیں ہے، چیزوں کی مالداری نہیں ہے، درہم و دینار کی مالداری نہیں ہے، مالداری تو دل کی مالداری ہے کہ آپ دل سے مالدار ہیں۔
یہ پیسے تو مٹنے والے ہیں، یہ دینار مٹنے والے ہیں، یہ دولت مٹنے والی ہے، یہ گھر مٹنے والا ہے، زمین فنا ہونے والی ہے۔ آپ دل کے مالدار بنے، اس لیے کہ جب دل کے مالدار بن جائیں گے تو اللہ کی نظر آپ کے دل پہ رہتی ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ یہ اختلاف ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، اتحاد قائم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی جھکنا نہیں چاہتا ہے، کوئی عاجزی پسند نہیں ہے، کوئی جھکنا نہیں چاہتا ہے۔ دو لوگوں میں اختلاف ہو تو دونوں میں سے ہر انسان اپنی بات پر اڑا ہوا رہتا ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ جو عاجزی اختیار کر کے جھک جاتے ہیں، واقعی وہ میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اللہ انہیں ہر قدم پر عزت عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تمہیں جنت و اہل النار اور جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں، جنتیوں کے بارے میں اور جہنمیوں کے بارے میں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی یا رسول اللہ بالکل فرمائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل النار فکل جعدری جواد متکبر، میرے نبی نے فرمایا ہر تکبر کرنے والا انسان جہنمی ہے، ہر تکبر کرنے والا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ، میرے نبی فرماتے ہیں مگر جنتی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں کمزور ہوں گے اور مظلوم ہوں گے، جن پر ظلم کیا گیا ہوگا، مغلوب ہوں گے۔ کمزور لوگ جنتی ہیں، مظلوم لوگ جنتی ہیں، لیکن دولت کی بنیاد پر اترانے والے، غرور کرنے والے، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لینے والے اور اس مسئلے کی بنیاد پر نظام کو درہم برہم کرنے والے، فساد قائم کرنے والے، معاشرے اور سماج کو تباہ و برباد کرنے والے، اپنی انا کے مسئلے میں پورے خاندان اور ریلیشن کو آگ کے شعلوں سے بھڑکا دینے والے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ رسول کے ماننے والے ہیں، اختلاف کرنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آپ معاف کرنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آپ نے معاف کرنا کیوں نہیں سیکھا؟ دنیا میں سارے کام سیکھ لیا آپ نے، کاروبار آپ نے سیکھ لیا، سب کچھ سیکھ لیا آپ نے، دنیا دیکھ لی۔ میرے نبی کی ایک حدیث اور سیکھیں آپ، معاف کرنا، دل بڑا کرنا، گلے لگانے والا مزاج پیدا کریں، سینے سے لگانے والا مزاج پیدا کریں، اپنوں کی پیشانیاں چومنے والا مزاج پیدا کریں، معانقہ کرنے والا مزاج پیدا کریں، اپنے چھوٹوں کو سینے سے لگا کر عزت دینے والا مزاج پیدا کریں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، آپ کسی مسلمان کو سینے سے لگا کے محبت سے پیش آتے ہیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ آپ کسی کی پیشانی محبت سے چومتے ہیں، اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے، نہ کہ تکبر کی بنیاد پر آپ چہرہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ چہرہ پھیر کے نکل جانے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، دولت کے نشے میں اترانے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، غرور کرنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سنگ مرمر پر چلنے کے بعد میں اپنی قبر کو بھول جانے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، دنیا کے ان کاغذوں کو گننے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ دنیا کی ہر چیز اپناتے ہیں، آپ دنیا میں جہاں جو چیز دیکھتے ہیں، آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں، آپ نے کہیں دیکھ لیا بہت اچھا پتھر نکل رہا ہے، آپ کو پسند آ گیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، اپنا لیا، کپڑا کہیں پسند آیا لے لیا، شوز کہیں پسند آیا آپ نے لے لیا۔ دنیا میں آپ جہاں جہاں جاتے ہیں جو چیز آپ کو پسند آتی ہے آپ لے لیتے ہیں۔ آپ میرے کہنے سے میرے نبی کی ایک حدیث پر عمل ضرور کر لیجئے، حضور کے ایک فرمان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، معاف کر دینے والا مزاج پیدا کریں، تکبر ختم کرنے والا مزاج پیدا کریں، انسانیت کی تعظیم کریں، لوگوں کو عزت دینے والا مزاج پیدا کریں۔ یہ جو دوری ہے، دوری، یہ روح کی دوری اور جسمانی دوری۔ روح کی دوری تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے تو ہم دور ہیں اس سے، اور جسمانی دوری یہ ہے ہماری، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کبھی ہم سے عمر میں کم، کبھی ہم سے علم میں کم، کبھی فضل و کمال میں کم، کبھی برادری میں کم، کبھی دولت میں کم، کبھی لباس میں کم، ہم انہیں اپنے برابر بھی بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے برابر بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ کوئی
ہم سے چھوٹا، کم علم والا، کم مرتبے والا، چھوٹے گھر کا غریب آدمی ہمارے برابر بیٹھ جائے گا تو ہمارا اسٹیٹس کیسا باقی رہے گا؟ کیا ہے آپ کا اسٹیٹس؟ آپ رسول کے ماننے والے ہیں، آپ ذرا غور تو کیجئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہے. ایسے میں ایک بوڑھی عورت چلتی آتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے نبی اس بوڑھی عورت کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جب نبی اٹھیں گے، نبی اٹھ گئے، سارے صحابہ کرام اٹھ گئے. میرے نبی نے اپنے کاندھے سے چادر اٹھائی اور زمین پر بچھا دی اس بوڑھی عورت کے بیٹھنے کے لیے. اب غور کیجیے، اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور زمین پر بچھا دی. کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے کپڑوں کی، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی قالین کی، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی چادر کی، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے لباس کی. یہ سب مٹنے والا ہے، یہ گندا ہو جائے گا تو دھل جائے گا. لیکن اس لباس کے ذریعے، ان کپڑوں کے ذریعے، ان چادروں کے ذریعے، کسی کو ان پر بٹھانے کے ذریعے اگر کسی کے دل میں آپ جگہ بنا لیں گے، کسی کے دل سے دعا لے لیں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. میرے نبی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری. امام الانبیاء ایک بوڑھی عورت کے لیے اپنے ہاتھوں سے زمین پر چادر بچھا رہے اور چادر پہ اس عورت کو میرے نبی نے بٹھایا. اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی تو میرے نبی نے خود اپنے کان ان کے قریب کر دیے. انہوں نے کچھ کہا اور اس کے بعد وہ جانے لگی. جب وہ جانے لگی، میرے آقا علیہ السلام ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو صحابہ اکرام نے دیکھا آپ بھی کھڑے ہو گئے. یہ ہے میرے نبی کی سیرت. میرے نبی کی سیرت یہ. آپ کس چیز میں فرق کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز میں افضل ہیں؟ دولت کی بنیاد پر آپ افضل ہو سکتے ہیں، لیکن دولت کی بنیاد پر اگر آپ افضل سمجھتے ہیں تو یہ صرف آپ اپنی نظر میں ہیں، اللہ و رسول کی نظر میں نہیں ہے. مالداری کی بنیاد پر اگر آپ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں تو یہ آپ اپنی نظر میں ہیں، اللہ و رسول کی دین کی نظر میں نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کے اندر عاجزی ہے، آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ محبت رسول کا مدینہ بنائے ہوئے ہیں اپنے دل کو، آپ کا ضمیر زندہ ہے، دھڑکنے والا دل ہے، محسوس کرنے والا دل ہے، چھوٹوں سے محبت کرنے کا مزاج ہے، بڑوں کو عزت دینے کا مزاج ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا